پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یمگان میں کس طرح نظاری اسماعیلی دعوت پھیلنے لگی۔ اب ہم دیگر جگہوں کی بھی بات کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ یعنی ہسٹری بتانے کا امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ چونکہ یمگان جب دعوت کا مرکز بنا تو یہاں سے دائی قطار در قطار نکلنے لگے۔ ان کا نزدیکی علاقہ چترال تھا اور پھر چترال سے یاسین نزدیک ہے۔ دائیوں نے فرامین اور تبلیغ کا عمل جاری رکھا۔ چترال کے حوالے سے چند کتابوں اور لوگوں کے بقول یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکیم ناصر خسرو کے قدم یہاں پڑ چکے تھے، جیسا کہ گرم چشمہ میں ایک جگہ زیارت سید شاہ ناصر خسرو کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح پیر سبزلی کی تاریخ سفر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حجت بدخشان حکیم ناصر خسرو قدس اللہ سرہ یہاں آ چکے ہیں۔ یاسین و چترال کی اسماعیلی مذہب قدیم ترین ہے۔ اس کے مقابل گلگت شہر میں اسماعیلی مذہب کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ درج ہے کتابوں میں کہ 1310 میں یعنی حکیم ناصر خسرو کے وفات کے تقریباً 200 سال بعد جب گلگت پہ راجہ ترہ خان کی حکومت تھی اور شہر گلگت میں اسماعیلی مذہب انجان تھی، ایسے میں سرزمین گلگت پہ ایک زبردست حملہ ہوا۔ یہ حملہ بدخشان کی سرزمین کو فتح کرتے ہوئے یاسین پنیال کو سر کرتے ہوئے ایک شخص نے کیا تھا، اور وہ شخص جب گلگت پہنچا تو انہوں نے اپنے لشکر کو پورے گلگت میں پھیلا دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے پورے گلگت کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے والا کون تھا؟ جی ہاں، اسماعیلی دائی تاج الدین مغل۔ اب اتنے بڑے سلطنت کو فتح کرنے کے بعد گلگت شہر میں ایک پہاڑی پہ برج تعمیر کروائی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ اب تاج الدین مغل کی بادشاہی ہے، یعنی وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن چکا تھا، یعنی کہ بہت سارے علاقے فتح کرتے ہوئے وہ گلگت شہر پہنچ چکا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ تاج الدین مغل نے وہاں پہ حکمرانی نہیں کی، بلکہ ترہ خان کو بلا کے تخت واپس دے دیا، اور بدلے میں اس رحمدلی پہ کئی لوگوں نے، بلکہ کتابوں کے مطابق اس دور کے تمام لوگوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا۔ تاج الدین مغل نے حکمرانوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کر کے ہنزا کی جانب لشکر لے کر نکل پڑے۔ اب تاریخ کی اس گمنام ہستی نے ہنزا سمیت پامیر کے علاقوں سے آگے کئی علاقے فتح کیے۔ کہا جاتا ہے کہ 250 سال تک پورے گلگت میں اسماعیلیوں کی حکومت تھی۔ اس عرصے میں 6 بادشاہ گزرے، جن میں راجہ ترہ خان، راجہ سو ملک، راجہ خسرو خان، حیدر خان وغیرہ شامل تھے۔ لیکن یاد رہے کہ تاریخ میں اور کہیں پہ بھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ جو تاج الدین مغل آئے تھے انہوں نے ہنزا کو فتح کیا، ہنزا میں اسماعیلی مذہب ان کی وجہ سے پھیلا، یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ البتہ گلگت کے حوالے سے یہ بات کنفرم ہے، تاج الدین مغل کا جو مقصد تھا وہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ اقتدار حاصل کرے یا کسی چیز پہ قبضہ کرے۔ تو ان کا پہلا حملہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مہتران چترال جو تھے اور امرائے بدخشان تھے تو ان کے درمیان میں کشیدگی تھی، حالات خراب ہو چکے تھے، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں سے حملہ کرنے کے غرض سے آیا ہو۔ ان کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ جب لوگوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا، اسماعیلی دین وہاں پہ پھیلنے لگی، تو چونکہ دونوں اسماعیلی تھے تو اس وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کے وہاں سے واپس پلٹ گئے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ تو البتہ اگر ہم دیکھیں تو باریکیوں کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہنزا میں اسماعیلی مذہب کی اشاعت میں تاج الدین مغل کی کارکردگی بہت کم ہے۔ لکھا گیا ہے کہ میر سلیم خان ثانی کے دور میں اسماعیلی دائی سید شاہ اردبیل نے دعوت پھیلائی تھی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں میر صاحب اسماعیلی بنے تھے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے بہت سی مختلف روایتیں بھی نقل ہو چکی ہیں، میرے پاس یہاں پہ 3-4 کتابیں مختلف کتابیں پڑھی ہیں تو ان میں ڈیفرنٹ روایتیں پائی جاتی ہے۔ تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر سلیم خان کے دور میں اسماعیلی مذہب یہاں پہ شروع ہوئی تھی، یا اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی لیکن وہ اس قدر نہیں پھیلی تھی جس طرح میر سلیم خان کے دور میں پھیل گئی۔ میر غضنفر علی خان ان کے دور میں پھر وہ بھی اسماعیلی حکمران تھے، اس کے بعد میر محمد غزنی خان ثانی اور دیگر جو حکمران تھے ہنزا کے، تو ان کے دور میں ہنزا میں اسماعیلی مذہب پھیلتی گئی۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے اسماعیلی کمیونٹی کی جو تعداد میں بہت کم ہے، مگر تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، اور اس کم کمیونٹی نے جہاں پہ بھی گئے وہاں پہ انہوں نے اقتدار بھی حاصل کیا، وہاں پہ تعلیم میں بھی وہ پہلے نمبر پہ آئے۔ تو یہ بات بڑے کہیں سے آپ دیکھیں، تحقیق کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، امام الزمان